اس سے پہلے ہم جب اندر بات کر رہے تھے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریشن سے نیسٹیپ کر رہا ہے، اب ہمیں اے وی ایم صاحب باہر لے آئیں اور اس سارے ایریا کا بھی ہم وزٹ بھی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو سسٹم وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے۔ بتائیے گا اس وقت جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سارا ایریا کیا کہلاتا ہے آپ کا اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پہ میں جو بھی اپنے ناظرین کو آپ کے تھرو آپ کہہ لیں کہ اوور دینے جا رہا ہوں، وہ ہمارا تقریباً یہی پیٹرن ہر ٹیکنالوجی پارک کا ہے. جہاں پہ ہم نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو، اپنے انڈسٹریل پارٹنرز کو، جو ہماری سلیکٹڈ کمیٹیز ہیں، اپوائنٹڈ ہیں، وہ ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آتی ہیں. ایک کرائیٹیریا بنا ہوا ہے، ان کو ہم لے کر انڈکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. وہ ہمارے سیکشنز ہیں. پھر ہمارے آئی ٹی کے کیمپسز بنے ہوئے ہیں اور ایروسپیس کے کیمپسز بنے ہوئے ہیں. پھر اب ہم فورتھ جو ہے انڈسٹریل انوویشن انکلیوز ہیں، جہاں پہ بڑے لیول کے ایئر فورس اور نیشنل لیول کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو ہماری آرکیٹیکچر پریٹی مچ ہر پارک کی یہی ہے، جس میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کیمپس انکلیوز ہیں، آپ کے آئی ٹی سائبر اے آئی کے انکلیوز یا کیمپسز ہیں، ایروسپیس کے کیمپسز ہیں اور انڈسٹریل کیمپس انکلیوز ہیں. یہ چار کی آرکیٹیکچر. اب الفا میں آپ چونکہ فزیکلی آئے ہوئے ہیں، یہاں سے میں بتاتا جاؤں گا، اس سے آپ کو ناظرین کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس سیکنڈ ہے. تو یہ جو ہمارا سامنے دفتر خان ہے، یہ ہمارے پرائیویٹ پارٹنر ہیں. یہاں پہ ہمارے دفتر خان پرائیویٹ پارٹنر ہے راولپنڈی چیپٹر میں. کراچی میں کو لیبس ہیں، لاہور میں کو لیبس ہے اور کراچی میں ہائیوز ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں کو ورکنگ سپیسز میں. تو ہم ان کے ساتھ مل کے بچوں کے لیے کو ورکنگ سپیسز بنائی ہیں. کو ورکنگ سپیس کا عادل صاحب یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ از ون اسٹوڈنٹ، اس کو ایک پروجیکٹ ملا، اب وہ آفس نہیں کھولنا چاہتے، لاجسٹکس بڑے مشکل ہیں، اینڈ دین دیر آر سو مچ کاسٹ ٹو اٹ. تو ہم نے ان کے لیے بہت زبردست کو ورکنگ اسپیسز بنائی ہوئی ہیں. دے کین ہائر جسٹ ون ڈیسک اسپیس. جب وہ آتے ہیں تو اپنے ان کے لیے ریزروڈ ہے، پے ویری نامنل چارجز فار اٹ. آن ٹاپ آف اٹ کیفیٹیریا بھی موجود ہے، کانفرنس رومز ہیں، ہڈل رومز ہیں، اینڈ موسٹ آف آل اس کے اندر آلریڈی 45 سے زیادہ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں اور انڈیویجولس بیٹھے ہوئے. تو اس پر کمیونٹی بنتی ہے، کمیونٹی آف اسپیشلسٹ، ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، دے لرن اینڈ گرو. پھر جو ہمارے آگے اس کو ہم الفا ٹیکنوسکیئر کہتے ہیں، اس میں ہماری 100 ٹیکنالوجی کمپنیز بیٹھی ہیں، نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ 3 انکوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں فار اسٹارٹ اپس گروتھ. پاکستان کی تاریخ میں پہلا نیشنل انکوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز، جس میں ہم ایروسپیس سے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپس کو گرو کرتے ہیں. وہ نیسٹیپ اور منسٹری آف آئی ٹی، اگنائٹ اور پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر سے خوبصورت ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. ہم نے فرسٹ ایور ایروسپیس ٹیکنالوجی کا انکوبیشن سینٹر اندر بنایا ہے. وہاں جب آپ کیمرہ جائیں گے ان کو کیپچر کر لیں گے. پھر اس کے اپوزٹ سائڈ پہ فرسٹ ایور ملٹی نیشنل سائبر آئی ٹی اے آئی ڈومین کے لیے ٹرکش پارٹنرز کے ساتھ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، سائبر کوزا کہتے ہیں اس کو. اس انکوبیشن سینٹر میں ہمارے پاس 5 سینٹرز ترکی میں اس وقت ہیں، 3 پاکستان میں، 2 اور بننے جا رہے ہیں لاہور اور کراچی میں انشاءاللہ، اور ایک قزاقستان میں ایک اور بن رہا ہے، ایک آذربائیجان میں ہے. سو ان 4 کنٹریز کے اسٹارٹ اپس، ینگ بوائز اینڈ گرلز، ایک پورا ایکو سسٹم ہے، یہ پارٹنرشپ میں ہے، ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک ہمارا پی آئی ٹی بی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، پلان 9 انکوبیٹر ہے. تو یہ ہمارے انکوبیشن سینٹرز ہیں. 100 کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری ٹریننگ ڈویژن ہے. ٹریننگ ڈویژن کا ایک بہت خوبصورت، اگین اے ویری بگ اچیومنٹ آف دی آفس آف دی چیف اسٹاف آلسو، ان کی لیڈرشپ کی، ان کی ٹیم کی، کہ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ ریئل یورپین سرٹیفائڈ ٹریننگ لے کر آئے ود اٹالین پارٹنر. اس کالڈ ایاسا B1 B2 ٹریننگ. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایاسا یا ایکاؤ کی سرٹیفائڈ ٹریننگ نہیں ہے نا عادل صاحب، تو آپ جہاز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. سو ناؤ ود دیٹ سرٹیفکیشن، اب ہمارے پاس جب یہ بچے گریجویٹ ہوں گے 2 ایئرس کے پروگرام کے بعد، دے ول ہیو اے ریئل ڈگری وچ از ایاسا سرٹیفائڈ. اتحاد میں جا کے کام کریں، ٹرکش کریں، پاکستان انٹرنیشنل میں کریں، دے کین ورک ان آل دی ایئر لائنس. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. ایک ہمارا اس کا ٹریننگ سینٹر یہاں بنا ہوا ہے، ایک کھاریاں میں ہے، کراچی از نیکسٹ اینڈ لاہور ول بی نیکسٹ انشاءاللہ. جی اب ہم اندر آ گئے سر، ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو سارا سسٹم ہے ہاؤ اٹ ورکس. جی یہاں پہ عادل صاحب آپ کی جب ٹیم اس کو کیمرہ مین پورے اس کو کیپچر کریں گے، یہ ایک پراپر ایک تھاٹ کے ساتھ جگہ بنائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے تو اس کی جگہ کی سگنیفیکنس ہے کہ نیسٹیپ کی فرسٹ ایور فارمل انوگریشن اس چیپٹر کی ہوئی تھی جو آنریبل پرائم منسٹر نے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا لیڈرشپ نے کی تھی. سو یہ وہ ایک مانومنٹ ہے جس میں ہماری انوگریشن کا وہ مومنٹس کیپچرڈ ہیں. پھر میں آپ کو باہر چلتے بتا رہا تھا کہ پاکستان کا پہلا تاریخ میں نیشنل انکوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز، نائی کیٹ.
اس کا ہم نے کانسیپٹ بنایا, ہم نے اس کو جا کے منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ شیئر کیا, اینڈ ٹوک اس آلموسٹ 1 year پروسیس کو اس کو اپروو کرایا. اب اس کی یہ ون آف دا ہائیسٹ فنڈیڈ گورنمنٹ فنڈیڈ انکوبیشن سینٹر ہے ود آلموسٹ 1 billion روپیز, اور اس میں ہر سال 100 کے قریب اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ایروسپیس ٹیکنالوجیز کی. اس کے بعد جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سارا ایریا, اس میں چھوٹی چھوٹی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, دے آر مور دین 100 ان نمبر, یہاں فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور پہ بھی فرسٹ فلور پہ بھی. تو یو کین امیجن کہ ہمارے پاس پروونشل, ملٹی نیشنل اور نیشنل ایک انڈر ون روف فیس ٹو فیس. اب ایز اے نیسٹپ وٹ وی ڈو از وی ہیو اے اسٹیئرنگ کمیٹی جو انشور کرتی ہے کہ ان سب کا ٹیکنالوجی ڈویژنز آف نیسٹپ کے ساتھ, پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ, ملٹی نیشنل پارٹنرز کے ساتھ ایک خوبصورت ریلیشن شپ بلڈ ہو. اس میں وی ایکٹ ایز ماڈریٹرس اینڈ وی فیسیلیٹیٹ دیئر انٹریکشن اینڈ لنکیجز. اب اس سے امیجن کریں کہ آپ کا کانسیپٹ نیشنل لیول پہ کس طرح ایوالو ہو رہا ہے, اور اس میں اب آپ ایکسلریشن اسٹیج پہ بھی چلے گئے ہیں. ودی چیف آف دی اسٹاف نے اس کے اوپر ایک ونچر کیپٹل فنڈ جو ٹو سپورٹ دی اسٹارٹ اپ اناؤنس کیا ہے, جس کو ہم ساورنٹی فنڈ کہتے ہیں, ایک ساورنٹی ایکسلریٹ ہے. پورا پروگرام یہ ہے کہ ان انکوبیٹر سے جو اچھی اسٹارٹ اپس ہیں ان کو پاکستان ایئر فورس اسپانسر کرے اینڈ دے بیکم دا گڈ کمپنیز ان دا فیوچر. ہم اس وقت انڈسٹریل کمپلیکس میں موجود ہیں اور اے وی ایم صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو اپنے پروڈکٹس نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر انٹروڈیوس کرانے میں یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے. جی سر. جی عادل صاحب, بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. یہاں پہ آپ کے کیمرہ مین جب اس کو کور کریں گے, اس کو ہم جو ہے وہ ایکسپو ایریا بنایا ہے, اور ایک ہمبل سٹارٹ تھا. وی ریئلائز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے پاس آفیسز ہیں, ان کے پاس کوئی پروڈکٹ ڈسپلے کا کوئی ایریا نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس پورا ہال وے ہے, اس میں ہم نے ان کی چھوٹی کمپنیز کے رائٹ اینڈ لیفٹ ان کے آپ دیکھیں گے اوپر ان کے کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کو ڈیسک دیے ہوئے ہیں, ایون ڈیجیٹل ڈیسک دیے ہوئے ہیں, دس آل فری آف چارج. اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح ہمارے بڑے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل, جن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز ہیں, پوٹینشیل کسٹمرز ہیں, تو دین وی انوائٹ دوز کمپنیز ٹو بی پریزنٹ اوور ہیئر, اور وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بریف کرتے ہیں, اپنے بروشورز دیتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی آر سینگ ناؤ, وی گیٹ دا فیڈ بیک کہ ماشاء اللہ یہاں پہ ہونے کی وجہ سے, جیسے میں نے بتایا نا کہ 50 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین یہاں آ چکے ہیں, تو دیر از اے پازیٹیو گروتھ ان دیئر بزنسز. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے 2 اور ہماری چونکہ کریٹیکل ڈویژنز ہیں, ایک ہماری ٹریننگ ڈویژن ہے جس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ انڈسٹری کے لیے بھی ہیومن ریسورس ڈیولپ کر رہے ہیں, نیسٹپ کے لیے, اس کا بھی اسپیشل یہاں پہ بوتھ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہماری ایک سرٹیفکیشن اتھارٹی ہے پاکستان ایئر فورس کی, جس کی کریٹیکلٹی یہ ہے کہ جب آپ R&D کر کے نئے سسٹمز, ریڈیوز اور ریڈار اور ایسی چیزیں یا موڈیفکیشنز کرتے ہیں جہازوں میں, تو اس وقت تک جہاز اڑ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی سرٹیفکیشن اتھارٹی اس کو اجازت نہ دے کہ انہوں نے اسٹینڈرڈس کے مطابق کام کیا ہے. تو ہماری PF سرٹیفکیشن اتھارٹی ہے, یہ ہماری یہاں پہ اسکالر جوہریہ بھی کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ بریفنگ کے لیے. تو اس کے لیے اس ڈویژن کا کام یہ ہے کہ ان موڈیفکیشنز اور اپ گریڈس اور نئی جو ہم ٹیکنالوجی لگاتے ہیں ایئر کرافٹ کے اوپر, دے گیو دی اتھارٹی سرٹیفکیٹ کہ آپ اس کو ٹیسٹ فلائی کر سکتے ہیں. اور اس ایئر فورس اتھارٹی کی ماشاء اللہ 5 ملکوں کے ساتھ آلریڈی پارٹنرشپ ہے, امریکہ کے ساتھ, آسٹریلیا, سعودی عربیہ, ملیشیا اینڈ ترکی ہے. 5 کے ساتھ ہماری میوچل ریکگنیشن. سو یہ سارے انڈسٹریل سپورٹ کے لیے سرٹیفکیشن میں اب ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں, ان کے آرگنائزیشنز کو اتنا کیپیبل کریں کہ ان کی چیزیں ان ملکوں میں بیچی جا سکیں. ٹریننگ میں ہم ریسورس ڈیولپ کریں, اور ایکسپو ایریا میں وی آر گیونگ دی کمپنیز اسپیس سو دیٹ دے کین ڈسپلے دیئر پروڈکٹس. چلتے چلتے آئی ٹی ڈویژن میں آ گئے. آئی ٹی ڈویژن کیا کر رہا ہے ذرا پوچھتے ہیں. سر یہ آئی ٹی ڈویژن کا کیا رول ہے اس سارے پروسیس میں؟ آئی ٹی اینڈ کمپیوٹنگ ڈویژن کا فنکشن یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاک کے ٹیننٹس ہیں یہاں پہ, اور ناٹ اونلی ہیئر اکراس پاکستان, ان کی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ سے لے کر کلاؤڈ کمپیوٹنگ, سپر کمپیوٹنگ یا ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ بھی جس کو کہتے ہیں HPC بھی کہتے ہیں, یہ ساری ریکوائرمنٹس کی R&D کرنا, سروسز دینا, مانیٹرنگ کرنا, پھر اس کے اوپر میک شور کرنا کہ سائبر اٹیکس نہ ہو. کیونکہ آپ کے ان جگہوں سے فار ایگزامپل اس پارک کے اندر آپ کا جو ہے ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں, جو PF کے سیکیور نیٹ ورکس بھی ہیں, اور آپ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ نیسٹپ کا اپنے ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بھی ہے, اور آپ کا جو انٹرنیٹ ہے. سو یو ہیو ٹو سیکیور آل آف دیم. سو دے گیٹ اے ویری ہیلدی ڈوز آف اینڈ اپارچونیٹی ٹو ڈیولپ سچ روبسٹ سولوشنس اینڈ میک شیور کہ ان کو اس طرح سے روبسٹ طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں فیسیلیٹیشن یہاں سے ہوتی ہیں. یہاں سے فارملی ہمارا جو میں نے آپ کو کہا تھا سیکنڈ کیمپس بھی سٹارٹ ہوتا ہے. یہ آئی ٹی ڈویژن سے لے کر آگے سائبر اینڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ڈویژنز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈویژن, یہ 4 ملا کے ہم ان کو کہتے ہیں آئی ٹی کیمپس.
So we are entering now, we have actually entered the IT campus of NASTAP Alpha. जी अब हम जो आईटी कैंपस है उसके साइबर सिक्योरिटी सेक्शन में आ गए हैं और ये किस तरीके से काम करता है ज़रा ये समझेंगे। सर ये बताइएगा आप, ये साइबर की हमने बहुत वॉर में डिस्कशन सुनी कि जी हमने साइबर वॉरफेयर में भी उनको जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया है। सो साइबर सेक्शन जो है ये सिक्योरिटी किस तरह काम करती है? Different operations, support, training, enterprise resource planning और जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनकी सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान एयरफोर्स की लेगेसी सॉफ्टवेयर बनी हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रहे हैं उनको एनहांस भी कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे अलाइड कंट्रीज़ हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स जैसे रेप्यूटेड एयरफोर्स इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड दे आर वेरी रोबस्ट एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर लास्ट टू डेकेड्स। सर यहाँ ये लिखा हुआ है वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी। जी। ये हम क्लेम कर रहे हैं जी और क्यों क्लेम कर रहे हैं? देखें हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हम इतना बड़ा क्लेम कैसे कर रहे हैं। देखें, एक तो जो टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं इनके बारे में आप इंटरनेशनल लिटरेचर भी पढ़ेंगे ना, तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। जब हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो हमने उस वक्त भी ये चीज़ पढ़ी, हमारे सामने आई कि उन्होंने कहा कि जैसे एम्बेसीज होती हैं ना वो इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं, इसलिए कभी कोई एम्बेसी के करीब नहीं जाता है, दे आर कंसिडर्ड इन पार्ट ऑफ फॉरेन टेरिटोरीज। इसी तरीके से उसी में लिखा होता है जो टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं ना ये इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं। ये आप चाहें या ना चाहें, आप जो बना रहे हैं और जब उसको टेक्नोलॉजी पार्क आप कह देते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट उसने होना ही होना है। और जो आप करेंगे वो दुनिया को अफेक्ट करेगा, जो दुनिया करेगी आपको अफेक्ट करेगी। सो व्हेन वी से वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी थ्रू NASTAP, इट्स अ लेजिटिमेट क्लेम, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि ओवरऑल NASTAP के डिफरेंट चैप्टर्स में 550 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज बैठी हैं। इसमें मल्टी नेशनल, यूरोपियन, मिडल ईस्ट की, चाइना, हमारे मुख्तलिफ जितने भी पार्टनर्स हैं, तुर्की है, इनकी कंपनीज भी बैठी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। सो वी आर कनेक्टेड विद आवर इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स। सो वी आर डेफिनेटली इन कोलैबोरेशन विद अ ग्रेटर लार्जर इंटरनेशनल कम्युनिटी, वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड ऑल्सो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।